آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار۔ شاکر ساؤنڈ والا، تحریر مجیب خان۔ اندھیرے کی وحشت میں جب ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، مسلسل آوازیں انتہائی بھیانک معلوم ہوتی تھی، جیسے کسی پر بے رحم تشدد کیا جا رہا ہو۔ دور لے جاؤ ان کمبخت آوازوں کو، کہیں دور لے جا کے اس شور کو دفنا دو، کوئی مجھے ان آوازوں کے تشدد سے چھٹکارا دلاؤ۔ رات کے آخری پہر کانوں میں انگلیاں دیے وہ معمول کی طرح نیند میں بڑبڑا رہا تھا، اور اب اس کی عادت اتنی مسلسل ہو گئی تھی کہ اس کی کھانستی بوڑھی ماں کی آوازوں کی طرح یہ شور بھی اس کی بیوی اور بچوں کو اجنبی نہیں لگتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے والے دوروں میں اضافہ ہو رہا تھا، اور اب تو اکثر اس کی بیوی کو اس کو جگانا پڑتا۔ اس کی بیوی غنودگی کی حالت میں بڑبڑاتی، شاکر چپ ہو جاؤ، شاکر گڑیا ڈر جائے گی۔ اپنے خاوند کو سہارا دینے کی صحیح کرتی، اور کبھی کبھار جب شاکر معمول سے زیادہ بلند آواز میں ڈرتا اور شور مچاتا تو اس کی بیوی راشدہ کو اسے جھنجھوڑ کے جگانا پڑتا۔ راشدہ دن بھر کی مشقت اور گھریلو کام کاج کی وجہ سے تھکن سے اتنی چور ہوتی کہ شاکر کو جگا کر واپس فوراً ہی نیند کی وادی میں چلی جاتی۔ محلوں کی عیاشیوں میں ڈسٹربنس کبھی کبھار ہونے والا ایک ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے، جبکہ بارش سے ٹپکتے چھتوں میں یہ ایک مسلسل کیفیت ہے جو اپنے تسلسل کی وجہ سے اجنبی اور اتنی کراہت زدہ محسوس نہیں ہوتی، اور نہ ہی کچی بستیوں کے رہائشی اس کیفیت کے سرزنشی رویے کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ شاکر کی بڑی بیٹی روشنی جو 12 سال کی تھی، اکثر اس شور میں اس کی آنکھ کھل جاتی اور وہ سوچتی کہ اس کا ابا نہ جانے کون سی آوازوں سے ڈرتا ہے۔ آوازیں بھلا کیسے کسی آدمی کو اتنا خوفزدہ اور بدحواس کر سکتی ہیں؟ یہ سب کتنا عجیب ہے کہ آوازیں کسی بے رحم جیلر کی مانند کوڑے برساتی ہیں۔ اس کے تاثرات اپنے باپ کے اس عمل کو لے کر غصے اور ہمدردی سے ملے جلے ہوتے، اور اکثر جب شاکر کا شور خوفناک حد تک ڈراؤنا ہوتا تو اس کی بیٹی اس کی وجوہات کے بارے میں گمان کرتی اور دادی کے تجزیے کے بارے میں سوچتی۔ دادی اکثر بدروحوں کو قصوروار ٹھہراتی، وہ زیادہ تفصیل سے اس کی گہرائی میں جانے کے بجائے واپس خواب میں چلی جاتی جو اکثر ٹوٹ جایا کرتا۔ جب شاکر کا باپ زیر تعمیر فیکٹری میں کام کے دوران چھت گرنے کے باعث اپنے بہت سے ساتھیوں سمیت سائیں صاحب کی فیکٹری کی بنیاد میں ابدی نیند سو گیا تھا، شاکر اپنے گاؤں کے اسکول میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ باپ کے چلے جانے کے بعد بہت سے دوستوں کی طرح شاکر کو بھی تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا، اور سائیں صاحب نے مرنے والے مزدوروں کے بچوں کو کام پر رکھنے کی منظوری دے دی۔ کچی بستی کے ان خستہ حال مکینوں پر مایوسی اور غم کا اجتماعی حملہ ہوا تھا، جس کے بدلے ایک پوری نسل کو قربان ہونا پڑا۔ لیکن مولوی صاحب نے شاکر کے باپ اور دیگر مزدوروں کے جنازے پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مرنے والے خوش قسمت ہیں کہ ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ شاکر کو کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیسی خوش قسمتی ہے جو ان کے بچپن کو نگل گئی اور ان کی ماں کو بیوہ کر کے قسم پرسی کی کھائی میں دھکیل دیا۔ وہ سوچتا کہ ایسی خوش قسمتی مولوی صاحب اور چند گھرانوں کو چھوڑ کے سب کے نصیب میں ہوتی تھی، جس کی قیمت یہ اوائل عمری کی محنت مزدوری کر کے چکاتے۔ باپ کی موت کے چند سال بعد تک شاکر سائیں صاحب کی مختلف فیکٹریوں کی تعمیر میں کام کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ سائیں صاحب کے چھوٹے بھائی، جنہیں سب لوگ چھوٹے سرکار کہتے تھے، کی ساؤنڈ سسٹم کی دکان پر ملازم ہو گیا۔ شاکر کی ذمہ داری میں مختلف سماجی، سیاسی، ثقافتی اور مذہبی تقریبات میں ساؤنڈ سسٹم لے کر جانا اور پروگرام کے دوران ساؤنڈ سسٹم کے تمام تکنیکی کاموں کی نگرانی ہوتا تھا۔ اب تو گاؤں والے بھی شاکر کو شاکر ساؤنڈ والا کہنے لگے تھے۔ اسی دوران شاکر کی بوڑھی ماں کے مسلسل اصرار پر، چونکہ اب وہ گھریلو کام کرنے کے قابل نہیں رہی تھی اور شاکر کی بہن کا بھی بیاہ ہو گیا تھا، شاکر کی شادی راشدہ سے ہو گئی۔ شادی کے بعد راشدہ کے لیے صرف گھر ہی بدلا تھا، حالات کی تنگ دستی ویسی ہی تھی جیسی باپ کے گھر میں تھی۔ شاکر کو ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ ہر روز مختلف تقریبات میں جانا پڑتا، جس میں ساؤنڈ سسٹم اور دکان کے مالک چھوٹے سرکار کو فیس ادا کرنے کے بعد انتہائی قلیل اجرت ملتی، جس میں شاکر مشکل سے اپنے اور اپنے خاندان والوں کی زندگیوں کو گھسیٹ سکتا تھا۔ لیکن شاکر کے کام کی نوعیت کی وجہ سے شاکر کو دن رات اکثر بہت ساری آوازیں سننے کو ملتی۔ ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ بیٹھے ہوئے شاکر ہر طرح کے لوگوں کو سنتا،
یہ ساؤنڈ سسٹم اور اس کی مختلف آوازیں شاکر کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ کبھی یہ نامور سیاستدان ہوتے جو کسی دوسرے سیاستدان کو گالم گلوچ کرتے، یا پھر مختلف موقعوں پر ایسے وعدے کیے جاتے جو کبھی پورے نہیں ہوتے۔ چہرے بدلتے رہتے، الفاظ وہی ہوتے، کہنے والا مختلف ہوتا۔ ہاں، گاؤں کے چودھری صاحب کی آواز ہمیشہ ایک جیسی ہوتی، جس میں وہ ہر آنے والے لیڈر کی چاپلوسی کرتے۔ اب تو یہ سطریں شاکر کو بھی زبانی یاد ہو گئی تھیں۔ ان آوازوں کے ساتھ لوگوں کی تالیوں اور کہکہوں کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ آوازیں شاکر کے دل و دماغ پر گہرائی سے اثر انداز ہونا شروع ہو گئیں۔ لیکن شاکر کی بیٹی روشنی اس بات سے انجان تھی کہ یہ اس کے باپ کو رات میں ستانے والی آوازیں اس سماج کی طرف سے ساؤنڈ سسٹم کا تحفہ ہیں۔ اس کی دادی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے بیٹے کو پراسرار نفسیاتی تکلیف پہنچانے والی بدرو یہ ساؤنڈ سسٹم ہی تھا۔ شاکر کو بہت سی آوازیں بہت عجیب معلوم ہوتی۔ مثال کے طور پہ جیسے چمک دھمک والے لباس میں ملبوس مہنگی گاڑیوں سے اتر کر مزدوروں کے حقوق کے متعلق چیخنے والے وڈیروں کی آوازیں۔ ان کی آمد کے وقت ان کے گلے میں ڈالے جانے والے سستے ہار ان کے مہنگے لباسوں پر کتنے عجیب دکھتے تھے۔ آوازوں کے علاوہ یہ ہار بھی اسے خوابوں میں نظر آتے تھے۔ اس کو ستانے والی آوازوں میں بڑی سی توند والے مولوی صاحب کی صبر و شکر کی تلقین کی آوازیں بھی شامل ہوتی۔ شاکر کو مولوی صاحب اور سیاستدانوں کی آوازوں میں ایک مماثلت بھی سنائی دیتی۔ شاکر کی آوازوں کے مجموعے میں ثقافتی دنوں کے اوپر کی جانے والی زوردار تقریروں کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ اپنی رسومات، اقدار اور ثقافت کو ایک دن میں زندہ کرنے والے اگلے ہی دن بالکل مختلف اور الٹ نظر آتے تھے، جسے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی ثقافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ اور پھر یہ آوازیں شاکر کو سوچنے پر مجبور کرتی کہ مخصوص لباس کو سال میں ایک دن پہننا کیسی ثقافت ہے۔ کبھی کبھار شاکر مزدوروں کے جلسوں میں بھی ساؤنڈ سسٹم لے کر جاتا، لیکن یہ کم ہی ہوتا تھا کیونکہ اکثر وہ شاکر کے جیسے لوگ ہوتے۔ وہ بمشکل اس کی فیس ادا کرتے، لیکن شاکر کو اس کام میں یہ ایک سکون ہوتا کہ وہ اپنے جیسوں کی آوازیں سن رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ آوازیں شاکر کے اپنے جذبات کی ترجمانی بھی کر رہی ہوتی۔ مزدور رہنما جن مسائل کا ذکر کرتے، اکثر شاکر کو لگتا کہ یہ اس کی اپنی آواز ہے، اس کے اندر کی آواز۔ فریب کاری ان جلسوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ شاکر اپنے کام کی وجہ سے طبقوں کی تقسیم کو بھی سمجھنا شروع ہو گیا تھا۔ رات سوتے ہوئے یہ سب آوازیں شاکر ساؤنڈ والے کے دماغ پر ہر روز دھماکوں کا موجب بنتی۔ آئے روز ہونے والی تقریبات اور ان کی آوازوں کے تضادات شاکر کے لیے مسلسل ذہنی اضطراب کا باعث بن رہے تھے، لیکن وہ ان سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ شاکر سٹیج کے پیچھے بیٹھ کر سارا تماشا دیکھتا تھا۔ وہ برسوں سے امیر اور مراد یافتہ طبقے کی آوازیں سن رہا تھا، جو بناوٹ میں بہت خوبصورت اور سچی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن شاکر نے محسوس کر لیا تھا کہ لوگوں کو سٹیج پر جو دکھایا جا رہا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایک لمبے عرصے تک آوازیں اور مناظر سننے اور دیکھنے کے بعد شاکر نے جان لیا تھا کہ بہت بڑا سٹیج ہے، جس پر سیاستدان، شرفا، ملا اور وڈیرے ناٹک کر رہے ہیں، اور ان کی یہ سب آوازیں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ نیند میں شاکر اب سب کو بتاتا پھرتا تھا، حقیقت چھپائی جا رہی ہے، یہ تم سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ راشدہ نے محسوس کیا کہ اب شاکر رات کو ڈرتا نہیں ہے، بلکہ اپنی آوازوں سے اپنے کسی دشمن کو ڈرا رہا ہے۔ ایک رات راشدہ نے دیکھا کہ شاکر نے کانوں میں انگلیاں نہیں دے رکھی، بلکہ جب راشدہ نے اسے جھنجھوڑ کے جگایا تو وہ کہہ رہا تھا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، آگے بڑھو اور ساؤنڈ سسٹم توڑ دو۔